گیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان اڑ گئے یاد ہے نا بھولے تو نہیں اجے اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کر لینا ایک تا جناب ٹر گیا نا جٹک دیکھو اے نہیں کہ اسی خوش ہاں اور اے بھی نہیں کہ اسی پریشان ہاں اسی خوش اس سے واسطے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے اسی گئے ہیں کہ حضور دے نام دے گئے ہیں ساڑھے تے اے الزام نہیں کہ انہیں چوریاں کی دیاں ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ انہوں نے کسے تے ڈاکہ ماریا ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ اسی کسے تے حق کھادا لیکن ایک گل تو ہے نا کہ اس سے جیل دی طرف کیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان اڑ گئے یاد ہے نا بھولے تو نہیں اجے اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کر لینا ہاں 86 دن ضرور کر لینا لیکن نہیں نکلنے اور چالے کہ جڑا آج انہاں لہینہ دی صافش کھڑا اور کھڑے ہو کے اسمبلی دے فلور یا دنیا میلاد شریف دے جناب کانفرنس سے یا میلاد شریف دے پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں یا کربلا دے پروگرام میں آ کے کھڑا ہو کے اسٹیج تے کہے جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں تے پوچھیا تو جائے گا نا بھائی تیرا عشق رسول اس ٹائم تے تسی جدوں اے بل پیش کیتا گیا اے ہن بل پیش ہویا اور چور چوریوں جانا ہیرا پھیریوں نہیں جانا اے ساڑھے اتے او چور مسلط ہوئے اے نون لیگ والے اور اے سارے پی ڈی ایم دیا جماعتاں 86 خاندان اڑ گئے یاد ہے نا بھولے تو نہیں اجے اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کر لینا ہاں 86 دن ضرور کر لینا لیکن نہیں نکلنے اور چلے ہو اسی پہلے کہنے سا میں سامنے بیٹھ کے کیسی اور میں کہا تسی جتنا مرضی ظلم بتاؤ سانو انہاں کوئی پرواہ نہیں کہ تسی کی جینا اتکڑیاں دار انہاں سانو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ساڑھے بڑے اے شروع تو بھگتتے آئے نہیں بھگتیا ساڑھے بڑے کربلا بھگتی نا یار ہے جی ساڑھے بڑے جناب پھر کالا پانی دی جیل بھگتی اور ساڑھے بڑے جینا بھگت کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار کا ہے خاص کا گدا ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور دین تا بڑا ڈاڈا جڑا دین دی راہ بچھاوے اے جڑے یزیدی آئے اور یزیدی آئے امام حسین دے مقابلے اصل تو دین دے مقابلے چاہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھوڑیا نہیں پھر تا جب شمر دے گھر خولی دے گھر مختار صفی دیا فوجہ پہنچیا نا تو انہیں اس دی بیوی کو پوچھا کہ مختار نے جب دیکھا شمر نے دیکھا کہ بھئی فوجہ دروازے تے آگئی ہیں تو انہیں جا کے کیا اور ککڑا ٹوکرا نہیں ہوندہ ککڑا ٹوکرا سمجھ دو ککڑا پنجرہ پنجرہ ککڑا نہ پنجرہ اے اس دے میں چوڑ گیا چھوپن واسطے جدو پھر آگ کامنا ہونا تو پھر اس طرح گل بڑھ جاندی پھر جدو اسلام انتقام لینا نا تو پھر جگہ نہیں لگتی بندے نو اسی آج انہوں کہنا کہ بندے دے پتر بن جاؤ اسی کل بھی سمجھاتے سجاؤ انسان بڑھو اور جس طرح صدام حسین جدو پھانسی کی طرف جان لگا نا تو اس نے کچھ اپنے کچھ بیگانے نے گاڑا کٹی شروع کر دیتی ہیں صدام حسین کہنے لگا ہے مردانگی اختیار کرو مردانگی اختیار کرو میں کل تک صدر صاحب تسی چوں ہی نہیں سی کر سکتے ہونے میرے ہاتھ کھولو تو پھر میرا گل کرو میں کام کر رہا اسی بھی اس وقت جب سانو ہتھکڑیاں لگی سن نا کہنے اسی اج کر کے جاؤ میں کہا مردانگی اختیار کرو 4 دنوں کی گل ہونے پتہ لگ جائے گا اسی تا پہلے کہ اسی بھی انہاں تیرا تیڑ کوئی نہیں یہ تو تین پھر میں قرآن دی نص کے مطابق تین کا نجام مداولھا بین الناس اللہ فرمانا اسی لوگوں کے درمیان دن و رات پھیر کے رکھ دیتے ہیں اجے تا ایک پھیرا آیا
تے جناب رونے نکل گئے اور پریس کانفرنس کرتے ہویا اور رونے ہویا گھر جا رہے ہیں. میں کہے کالنج نہیں ایک مرد کلندر نے کیسی تسی بھی رونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت ہوتے ہونا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. بابا جی کہتے سن کہ مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جا رہے سن تے آپ نے نا ملتان دی گلی سے کتیا بھوکی. آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے اس طرح مڑ کے تے نہ اس نے کچھ کیا بلکہ آپ گزر گئے. جب واپس آئے نا تو کتی مری پئی سی اس سے جگہ تے مولانا کتیا کو آ کے کہنے لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میرے رب غیور کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے وہ بچ نہ سکے تے کوئی حضور دے غلامہ تے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو یا گوڑیاں چلائے تے وہ بچ جائے یہ تو ممکن نہیں. یہ تو قانون میں قدرت ہے کہ جنا علی اصغر تے تیر چلایا سی پھر وہ بچے نہیں. اور میں تو اندر لگا شمر خولی تے گھر جدو فوجا گئی ہے نا تو اس نے اپنی بیوی نو کیا کہ جناب اس نو کہو کہ باہر اندر جناب شمر گھر کوئی نہیں. تو اس دی بیوی جدو آئی نا جناب دروازے تے تو انہیں فوجی نے پوچھا ہاں بھائی شمر کتھے تو انہیں اشارہ کیا گھر کوئی نہیں گھر کوئی نہیں. انہیں ہاتھ نہ اشارہ کیا کہ اندر ہی ہے گھر زبان نہ کیا کہ گھر کوئی نہیں. فوجا اندر آئی ہیں تو جناب انہوں نے لمحہ کر کے بڑھ دیتا. جب خولی تے گھر پہنچے نا تو انہوں پوچھنے لگے ہاں بھائی اس کی بیوی باہر آئی انہیں بھی چھوپ کے اندر انہیں پوچھا کہ باہر آئی انہیں کہا ہاں بھائی خولی کتنے میں جو کہنے لگی خولی اندر نفل پڑھ رہا. انہوں نے نفل پڑھتے ہیں باہر کسی زیادہ انہیں کہا انہیں نفل اس دن کیوں نہیں پڑھے جب حسین دے مقابلے چاہیا نفل اس دن پڑھنے سے آج نفلہ دا ویڑا نہیں لمحہ کر کے دو ٹوٹے کر کے رہتے ہو. اسلام بڑا ڈاڈا بچے ہونا دا کچھ نہیں جڑا اسلام دے مقابلے چاہیا. اسی آج بھی کہنے ہیں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو دین تے نال تساں ٹکر نہیں. بابا جی کہتے سن تساں ساڈا رستہ نہیں روکیا تساں دین دا رستہ روکیا اور مالک تانوں اپنے فضل نال اپنی طاقت نال کر کے دکھائے گا کہ جس نے دین دا رستہ روکیا وہ ایتھے بھی ایک جہنم دے وچ بھی بولی قسم دا بدیا ہویا سی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پھر تو اس نے نسلیاں بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا ایک دوڑ آسان نہیں لوائی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ تو ویسے بھی اٹھ کے دوسری گلیاں چوائیں انہاں دی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. جڑے سردار سن مکے دے اور اپنے آپ کو سردار کہلواندے سن اور دنیا مندی سی ابو جہل اور ابو لہب اسلام نے تو انہوں نے لمحہ کر کے رکھ دیتا. انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں انہاں دی تو اوقات ہی کوئی نہیں انہاں دا نام و نسب بھی کوئی نہیں انہاں دا پیو دا بھی نہیں پتا یہ کون ہے. وہ ابو جہل جڑے سردار کہلواندے سن اے جی جدوں پھر آیا نا بدر والا دن اور انہیں گھڑ بن گیا دیکھا اور جناب امیہ بھی آ گیا جڑا حضرت بلال نو ماردہ ہوں سی لٹا کے پتھر رکھ کے سینے ہوتے عرب دی جناب تپتی سہرا جناب تپتے ریت ہوتے اور مکہ شریف کے تپتے جناب سہرا دے اندر جڑا لٹا کے حضرت بلال نو ماردہ سی نا جدو آ گیا نا میدان وچ اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ جدو گھروں چلیا نا تو اس دی گھر والی کہنے لگی بھائی تو نہیں جانا بدر وچ کیونکہ حضور نے فرمایا بھائی امیہ ایتھے قتل ہونا عتبہ ایتھے قتل ہونا ابو جہل ایتھے قتل ہونا شیبہ ایتھے قتل ہونا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کیا اس زبان جو نکل گیا تو آڈا گوڑ بڑھ جانا اس واسطے تو نہیں جانا. انہیں کہا میں نہیں جاندا لیکن لوگ نکلیں کہ اتنا بڑا سردار ہے اپنی فوج نو روانہ کرن بھی نہیں آ رہا. انہیں کہا میں اس مقام تو جا کے نا پھر واپس آ جاؤں گا بس تھوڑا جگہ جانا. فرشتے آ گئے اس مقام تک جب اتنے تک پہنچے نا تو شیطان بھی آیا انہیں کیا نہیں جانا چاہیے واپس چلیے. پھر آپ فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھائی انہوں دیکھ کے ہولے ہولے جب اگلے مقام سے جان لگا تو فوج نے کیا کہ
دیکھو کفارہ نے جناب کفار دے سردارہ نے کیا بھئی امیہ اتنا بڑا تو سردار ہے، یہ تو واپس چلا جائے گا، لوگ دل ٹوٹ جائے گا، مورال ڈاؤن ہو جائے گا، لہذا تو تھوڑی دیر آگے چل۔ وہ آگے چلتے رب فرماندا بھی فرشتے نو اسی حکم دیتا ہے انہوں دیکھ کے بدر دے میدان اچ لیاؤ۔ جدو بدر دے میدان اچ آیا نا تو انہیں دیکھا کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000، پھر رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جدو یہ معاملہ بڑھ گیا نا تے امیہ نے دیکھا بھی کول بن رہا، اے بڑا موٹا تازہ سی، چنگا موٹا تازہ سی، اے نسیا بدر دے میدان چو، جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی۔ آج جڑا کڑتا ہوں سی حضرت جناب بلال حبشی نو، حضرت بلال دی نظر پہ گئی، آپ نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال، فرمایا آج امیہ بچیا تھا بلال نہیں بچیا۔ صحابہ کہنے سے اسی جنگ لڑ رہا ہے، اسی تلوارہ ادھر چھوڑ کے امیہ کی طرف دوڑے، اس کو نصیحت کیا نہیں۔ حضرت عثمان غنی تھی انہیں پناہ لئی کہ میں پناہ لینا، ہاں صحابہ نے کیا آج پناہ دا دن نہیں، آج تا بلال دے بدلہ لین دا دل ہے۔ صحابہ نے انہوں توڑ ٹوٹے کر کے رکھ دیتا۔